ایک اور بڑی پیاری نصیحت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے. ان کا بہت بڑا واقعہ ہے. اس واقعے کی مختصر سی آخری کڑی بتا دوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاملے کے بعد آپ نے, اچھا اس کو بتانے کے لیے ایک چھوٹی مثال آپ لوگوں کے لیے سمجھا دیتا ہوں. آپ کے یہاں نظام آباد میں سب سے پرائم ایریا کون سا ہے جہاں کی پراپرٹی سب سے زیادہ قیمتی ہو؟ این آر آئی کالونی. اب این آر آئی کالونی میں اگر آپ لوگ ایک گیٹڈ کمیونٹی ولا خریدنا چاہ رہے ہیں, 1000 گز زمین خریدنا چاہ رہے ہیں, تو اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اگر این آر آئی کالونی میں کسی کا گھر ہے بنا ہوا تو آپ لوگ ارے بھائی این آر آئی کالونی میں ان کا گھر ہے بولتے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں اگر کسی کے پاس کھجور کا بہت بڑا باغ ہوتا تو وہ بہت بڑا امیر آدمی مانا جاتا. اور کھجور کا باغ بہت کم لوگوں کے پاس تھا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 500 جھاڑ تھے اپنے باغ کے اندر کھجور کے, یعنی انتہائی امیر تھے وہ. ہمارے زمانے کے یہاں کے ریلائنس والے, ٹاٹا والے کیسے ہیں, ایسے امیروں میں ان کی اس زمانے کی گنتی تھی مدینے میں. ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور کہا کہ آج جو اس یتیم بچے کو فلاں منافق کے پاس سے وہ جھاڑ خرید کر دے دیں گے, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب نبی کے قول پہ ایمان اور جنت کی محبت دیکھیے کیسی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آج ایک یتیم بچے کا جھگڑا ہو گیا تھا ایک منافق کے ساتھ, منافق ایک جھاڑ اس یتیم کو دینا نہیں چاہتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو کہا وہ جھاڑ دے دے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں تو میرا جھاڑ اس کو نہیں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تم میں سے جو کوئی وہ جھاڑ اس کے پاس سے خرید کر اس یتیم کو دے دے, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ اس واقعے میں غور کریے, صحابہ کا ایمان. جنت ان لوگوں نے دیکھی نہیں ہے, اللہ کے نبی کا قول سنا کہ وہ جھاڑ خرید دو اور جنت بدلے میں لے لو. اور صحابہ کے پاس جنت کتنی اہم تھی. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اٹھے, اس منافق کے پاس گئے, بولے کیا تم مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا اے ابو دردہ تمہیں کون نہیں پہچانتا. کہا دیکھ اگر تو وہ جھاڑ اس یتیم کو دے دے گا میں تجھے 500 جھاڑوں کا میرا باغ دے دوں گا. کیا مطلب؟ جتنا میرا بزنس ہے, جو میری پوری پراپرٹی ہے پوری لے لے, وہ ایک جھاڑ دے دے. وہ پلٹا کر کہتا ہے اے ابو دردہ کیا تم اپنے ہوش میں ہو کہ نہیں ہو؟ تم کیا سودا کر رہے ہو مجھ سے؟ اس ایک جھاڑ کے لیے پورا باغ اپنا؟ بولے اللہ کی قسم ہے اگر اس سے بھی بڑا باغ ہوتا وہ بھی دیتا, فی الوقت وہ جھاڑ دے دے. وہ جھاڑ کے لیے راضی ہو گیا, بولا ٹھیک ہے باغ دے دو تمہارا مجھے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کو جا رہے ہیں. میری بہنیں غور سے سنیے, بھاگتے ہوئے اپنے گھر کو جاتے ہیں, باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں یا ام دردہ, اے دردہ کی ماں, اے دردہ کی ماں جلدی باہر آ جا, تیرے شوہر نے ایک سودا کر دیا ہے. ام دردہ اندر سے آواز لگاتی ہے یا ابو دردہ کیا سودا کر دیا؟ کہا کہ تو پہلے آ جا. وہ فوراً اپنے ساتھ معصوم ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کو لے کر باہر نکل آتی ہیں. ابو دردہ کہتے ہیں یا ام دردہ تجھے پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیے ہمارے ایمان کے لیے بہت اہم واقعہ ہے, یہ کیسا صحابہ کا نبی کے جملے پر ایمان تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے, کتنا یقین تھا اور جنت کتنی اہم تھی ان کے پاس. کیا کہا کہ آج اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ جو اس یتیم کو وہاں سے جھاڑ خرید کر دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو اے ام دردہ, اے میری پیاری بیوی, میں نے فوراً اس منافق سے کہا یہ میرا پورا باغ لے لے, کیونکہ اللہ کی جنت میرے نبی نے مجھے خوشخبری میں سنائی ہے. وہ منافق تیار ہو گیا, میں نے پوری پراپرٹی, پورا باغ اس کے حوالے کر دیا. میری بہنوں غور سے سنیے, وہ بیوی کہتی ہے یا ابو دردہ, اے دردہ کے باپ, بڑے ہوشیار ہو گئے تم, تو زبردست سودا کر دیا. بولے کہ 500 جھاڑوں کے بدلے میں جنت لے لی. آج کی اگر عورت ہوتی تو بولتی پاگل ہو گیا. صحابہ کا ایمان, نبی کا قول, جنت کی بشارت, کہا اللہ کی قسم 500 جھاڑ کا سودا کر دیا. ہماری صحابیہ کا ایمان, اے ابو دردہ پہلی مرتبہ سب سے عقل مندی کا سودا کرے. کہا کہ 500 جھاڑ کے بدلے میں جنت مل گئی. کہا ہاں.
فوری اپنے بیٹے کے کرتے میں ہاتھ ڈالی, کچھ جھاڑ کے کھجور تھے وہ بھی اس میں سے نکال کر اس شخص کے حوالے کیا اور کہا کہ اس باغ کا معاملہ ہو چکا ہے, اب یہ کھجور ہماری ملکیت نہیں ہے. نکل گئے. یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کے بعد بے شمار مشکلات آئے, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے دین کے لیے میں نے جو خیرات کی تھی اس کی وجہ سے مجھے مشکل آئی. آج آپ اور میں ہمارے مزاج بدل چکے ہیں, لیکن اس واقعے کی اہم بات ابو درداء کی کیا ہے کہ جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ابو درداء سے کہہ دیجئے کہ اس کے باغ کے ایک جھاڑ پر جتنے کھجور تھے ہر کھجور کے بدلے میں اللہ نے اسے ایک ایک باغ جنت میں عطا فرمایا. یہ اللہ رب العالمین ہے. یہ ایمان جب تک آج میرے میں اور آپ میں نہیں آیا, ہم اصل میں اپنے آپ کو مسلمان تصور کرنا بھی غلط ہے. یہی بات اللہ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 سورہ کی آخری آیت نمبر 14 میں فرمایا, 14 آیت میں فرمایا, جب بدعو صحابہ, بدعو کا مطلب کیا ہوتا؟ دیکھیے اکثر ہوتا نا کہ اگر کوئی دیہاتی ہو جس کو شہر کا مزاج معلوم نہ ہو, روڈ کراس کرنے کا طریقہ نہ معلوم ہو, اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا تو بولتے ہیں ارے بھائی کوئی گاؤں والا دکھ رہا ہے, یہ شہری نہیں دکھتا, ارے بڑے عجیب طریقے سے چل پھر رہا ہے, ارے اس کو روڈ کراس کرنے نہیں آتا. تو اس طریقے کے جو صحابہ بدعو, جو مدینے کے شہر کے نہیں تھے, جو گاؤں میں دیہات میں رہتے تھے, اکثر ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد جس طرح ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب بڑے اخلاق سے, احترام اور ادب سے رہتے تھے, اتنا احترام اور ادب سے وہ لوگ نہیں رہتے تھے کیونکہ ان کے اندر وہ اخلاقیات, وہ آداب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کیونکہ اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی. یہ بدو صحابہ آئے, آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال مانگ رہے تھے, زکات کے مال میں سے مال مانگ رہے تھے. مانگتے وقت کہا اے اللہ کے رسول ہم ایمان لائے ہیں, ہمیں مال دیجئے کیونکہ ہم ایمان والے لوگ ہیں. غور سے سنیے اس واقعے کو بھی, ہم ایمان والے لوگ ہیں, کچھ مال دیجئے بیت المال سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بدعو صحابہ کے لیے آیت نازل فرمائی. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے. اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ اگر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں جو اکثر ان کے نام پر بیان کیا جاتا ہے کہہ دوں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی ادنا میرے نبی کے صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے, ادنا کا معنی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ نظر ڈالی ایمان کے حالت میں, سلام علیک ہو گئی اور پھر اس کے بعد زندگی بھر ملنے کا موقع نہ ملا, ایسے کوئی ادنا صحابی کے جانور جس پر وہ سواری کرتے ہیں اس جانور کے پیر کی دھول اڑ جائے تو میں اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بولے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ, آپ اور میں کتنے بھی اچھی نیکیاں کر لے, پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کہاں سے لائیں گے؟ یہ لا ہی نہیں سکتے قیامت تک. ہم لوگ کتنے بھی نیک کام کر لیں, صحابہ وہ ہیں جن کو یہ نصیب ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی ان کو. تو یہ جو بدو صحابہ تھے صحابہ, یہ عام مسلمان نہیں ہے, بعد والے مسلمان نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان ہیں. جب ان لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے, اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی سورہ حجرات کی آخری آیت, اور فرمایا اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے آئندہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے, بلکہ صرف کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ نصیحت کر دیے, بولے یہ ایمان کے دعوے کرنے کے لیے یہ لوگ جو آئے ہیں ان کو جتا دیجئے کہ آئندہ ایمان لائے نہ بولے, بلکہ صرف اتنا کہیں ہم نے اسلام قبول کیا. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا کیا احسان ہے؟ اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اچھا, یہ پوری باتیں کس کے ضمن میں کیا میں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتانے. کیوں بتانا چاہتا تھا؟ کیونکہ ان کا ایک قول سنانا, ان کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں جو میرے آج کے عنوان سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. میرا عنوان ہے مسلمان گھرانہ کیسے ہو. اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو یہ بشارت ملی, یہ پیارے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ میں روزانہ 3 چیزوں پر بہت ہنستا ہوں. ہنستا ہوں مطلب خوشی کی, ایک ہنسی ہوتی جو خوشی سے مذاق کرے کوئی, آپ ہنس دیے. ایک ہنسی کیسی ہوتی؟ تنزیہ, کیا دیوانہ, دیکھو کیا بولنا ہے اس کو, بلکہ آپ ایسا جو ہنستے. تو یہ ہنسی کی بات کر رہے ہیں. 3 چیزوں پر روزانہ ہنستا ہوں.
اور 3 چیزوں پر روزانہ روتا ہوں. 3 چیزوں پر ہنستا ہوں اور 3 چیزوں پر روتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں, یہ 3 اور 3 چیزیں آپ اپنے لیے, دوسرے کے لیے نہیں, خود کے لیے اچھا غور کر لیجئے. پہلی چیز ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں اس شخص پر ہنس پڑتا ہوں. کس شخص پر ہنس پڑتا ہوں؟ اس شخص پر ہنس پڑتا ہوں جو اتنی اپنی زندگی میں محبت سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے, جبکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی موت اسے کب کھینچ لے گی اور اس کے تمام ارمان جیسے کہ ویسے رہ جائیں گے. کئی کے لیے بھاگ رہا, کیا کر رہے ہیں میں صبح سے شام تک؟ بھائی جاب کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ میں فلاں بزنس کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ملتا بھائی, ٹائم ہی نہیں مل رہا. بھائی کس چیز کا ٹائم نہیں مل رہا؟ اللہ کے دین کی خدمت کا ٹائم نہیں مل رہا, ٹائم نہیں مل رہا بھائی میرے پاس. دیکھیے ایک واقعہ سناتے سناتے ہمارے جناب فیاض رک گئے, جو جنگ تبوک کا واقعہ تھا جس میں 3 صحابی جنگ میں شامل نہیں ہوئے, وقت کی تنگی کی وجہ سے مکمل واقعہ نہیں سنا سکے, اسی کا ایک چھوٹا حصہ. یہ جو 3 صحابہ تھے ان کے بارے میں خاص بات کیا ہے؟ دیکھو آپ, یہ صحابہ نمازیں چھوڑتے تھے. کوئی صحابی نماز چھوڑ سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ صحابی جو تھے کیا کوئی بد اخلاقی کا کام کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. وہ صحابی جو تھے روزے نہیں رکھے, نہیں ویسا بھی نہیں ہوا. زکات نہیں دیے, ویسا بھی نہیں ہوا. حج نہیں کرتے, اگر موقع آتا ویسا بھی نہیں ہوا. پھر گناہ کیا ہوا ان سے کہ اللہ نے 3 مہینے تک اللہ کے نبی اور صحابہ کو حکم دیا کہ ان سے بات چیت نہ کرو, یہاں تک کہ ان کی بیوی اپنے مائکے چلے گئی. گناہ کیا ہوا؟ یہ آج آپ کے اور میرے لیے غور کرنے کا وقت ہے. گناہ یہ تھا کہ نیکیاں تو پورے کرتے تھے, اللہ کے دین کو زمین پہ قائم کرنے کی جو محنت ہے اس سے چوک گئے جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے آپ میرے لیے. میں نیکی تو کر رہا ہوں, نمازیں پڑھ رہے تھے, روزے رکھ رہے تھے, زکات دے رہے تھے, حج کا موقع آتا تو وہ بھی کر لیتے, خیر خیرات کر رہے تھے, کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرتے تھے, کوئی ایسی چیز ان کے اندر نہیں دکھی جس سے کہ یہ لگے کہ وہ منافق ہو گئے, نعوذ باللہ. نہیں, صرف اللہ کے اس دین کو اس زمین پر نافذ کرنے جو نبی محنت کر رہے تھے اور اس کے لیے جب بلایا گیا اس میں نہیں آئے. 3 مہینے تک اللہ نے ان کو کٹ کر دیا, کہا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. تو یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جب میں دیکھتا ہوں ہمارے مسلمانوں کو اتنا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اتنی تمنائیں ہیں ان کے دلوں میں. کیا کیا تمنائیں ہیں بھائی؟ آپ کے دل میں آج خواہش ہے میرے بیٹیوں کی شادی کرانا ہے. نہیں بھائی, آپ کو گتا نہیں دیا اللہ تعالیٰ اس کا, آپ کو تقدیر آپ کی بیٹی کی بناؤ بولے ہی نہیں, اس کی صرف پرورش کرو بولے, اس کا رزق آپ کے ذمہ نہیں دیے. آپ محنت کرو, اس کی اسلامی تربیت کرو. میرے کو گھر بنانا ہے, اس کے لیے تو مسلمان کو زمین پہ کبھی بھیجا ہی نہیں تھے کہ تو یہاں گھر بنا کے آ. کیوں؟ کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندوں سے کہہ دیجئے میرے نبی, مسلمان غیر مسلمان, میرے ہر بندے سے کہہ دیجئے جس کسی کو میں نے اس زمین پر پیدا کیا اس کا حق میں نے زمین کے ذریعے ادا کر دیا. اور اس کا حق یہ تھا کہ اسے زمین پر جگہ دیتا, اس کی مرنے کے بعد جس جگہ تدفین ہوئی وہ زمین کا حصہ اس کا ہوا, میں نے اس کو اس کا حق دے دیا. یہی تیری ذاتی پراپرٹی صرف وہی ہے جہاں پہ تو جا کے پڑ جاتا مرنے کے بعد. صرف وہی تیری ذاتی پراپرٹی ہے, باقی کوئی تیری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن ہم بھاگ رہے تمنا کرتے ہوئے کہ بنا لوں گا بنا لوں گا بنا لوں گا. 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر نکل گئی اور وہ تمنا اور خواہش تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہنستا ہوں جب ان کو دیکھتا ہوں کہ محنت کر رہے ہیں, جبکہ موت ان کو کب کھینچ لے گی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. دوسرا کس پر ہنستا ہوں, یہ تو بہت غور سے سنیے آپ لوگ, ایسا دل میں لگ جائے گی بات جا کے آپ لوگوں کے. دوسرا کن پر ہنستا ہوں بولے, ہم لوگ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ہم میں کا ہر فرد اپنے خاندان کے کچھ لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا, مثال کے طور پہ, اور وہ حرام نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ہو سکتا آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو اپنی ماں سے سب سے زیادہ محبت کرتا. ہم میں سے ہر کوئی کرتے ہیں ماں سے محبت, لیکن بعض کی محبت دوسروں کے مقابلے میں سب دکھ کے آتی کہ بہت دیوانگی سے محبت کر رہا ماں سے. کوئی ان میں سے ہوتا جو باپ سے بے تحاشا محبت کرتا, کوئی ہوتا جو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت کرتا, کوئی ہوتا جو اپنے بھائیوں سے بہنوں سے بہت محبت کرتا, کوئی بیویوں سے کرتا,
کوئی بیویاں اپنے شوہروں سے کرتی. صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہے ہیں؟ یہ بات پکی بات ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ قول سنیے. ہنسی آتی ہے مجھے ان لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر جن رشتوں سے یہ خوب محبت کرتے ہیں, ساری زندگی ان رشتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, جب ان کو موت آتی ہے تو سب سے پہلے وہی رشتے ان کو خبر میں اتار دیتے ہیں. دوسرے شہر والا آیا تمہارے کو خبر میں پہنچانے؟ نہیں. پرائم منسٹر مودی آیا, امت شاہ آیا, کون آیا؟ تمہارے گھر کا وہ شخص جس کی محبت میں ساری زندگی گزارے تھے, بھاگے ان کے پیچھے. یہ میری بیوی, میرا بیٹا, میری بیٹی, میری اماں, میرا باوا. اماں باوا زندہ ہے, تم مر جاؤ. یہی اماں باوا خبر میں ڈال کے آ گئے. ہنستا ہوں ان مسلمانوں کو دیکھ کر جو ان رشتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جسے اللہ نے امتحان بنایا, لیکن اس کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے. لیکن جب یہ مر جاتے ہیں تو جن رشتوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہی رشتے سب سے پہلے ان کو خبر میں اتار کے آتے ہیں. تیسرا, ہنستا ہوں تعجب سے ان مسلمانوں پر جو زندگی میں خوشی مناتے ہیں. خوشی منانے کا مطلب, بعض خوشیاں تو جائز ہیں, عید کی خوشی جائز ہے, شادی کی خوشی جائز ہے, لیکن جائز ہے کا مطلب کپڑے اتار کے نہیں ناچ سکتے دونوں بھی موقعوں پہ. کس حد تک خوشی منانا ہے بتایا گیا, کس طریقے سے خوشی منانا ہے بتایا گیا. یہ دین اسلام کی خوبی سب سے بڑی کیا ہے معلوم ہے؟ آپ لوگ کبھی کوئز ہوا تو جیت جا سکتے. اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں. اگر کوئی بولے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں ایک ایسی خوبی بتاؤ جو دوسرے مذہب میں مل ہی نہیں سکتی. اگر آپ بولے ہمارے پاس چوری نہیں کرنا بول کے, تو دوسرے مذہب والا بول سکتا میرے پاس بھی ہے. اگر آپ بولے ہمارے پاس ماں باپ کی خدمت کرو بول کے, تو دوسرے مذہب والا بولتا ہمارے پاس بھی ہے. لیکن دین اسلام کی ایک خوبی کیا ہے معلوم ہے؟ آپ سانس لے کے پیدا ہوئے, اس کے بعد خبر میں آپ اتر گئے, مٹی ڈال دی گئی, اور مٹی ڈالنے کے بعد بھی جو آپ کے لوگ بچے ہوئے ہیں ان سب کے لیے آپ کے بارے میں تعلیم موجود ہے. مطلب آپ پیدا ہو گئے, ہوتے اب آپ کے ساتھ کیا کرنا, کیا کرنا. اس کو 5 اسٹار ہوٹل میں لے کے جانا, یا کوئی تالاب کے اندر لا کے اس کو جو پانی نہلانا, یا کوئی لگن کے اندر پانی ڈال کے اس کا سر مانجھنا, اس سے کیا کرنا پیدا ہوتے ہی. بڑا ہوا کیا کرنا, یہاں تک کہ آپ ٹوائلٹ کو گئے تو ٹوائلٹ میں کیسا جانا, ٹوائلٹ کے باہر کیسا آنا, تعلیم دی گئی. آپ رات میں سونے کو گئے, نیند, تو رات میں نیند پہ سونا ہے, سونا کیسا بتایا اللہ کے نبی. اٹھنا چاہ رہے ہیں تو اٹھنا کیسا بتائے, اٹھ کے کیا کرنا بتائے. خواب اچھا دیکھے تو کیا, خواب برا دیکھے تو کیا. کپڑے پہننا چاہ رہے ہیں, نئے کپڑے کیسا پہننا, پرانے کپڑے کیسا پہننا. جوتا پہننا چاہ رہے ہیں, کیسا پہننا, اتارنا کیسا, بیٹھنا کیسا, اٹھنا کیسا. دنیا کی اللہ کی قسم ہے, کوئی دنیا کا مذہب اتنی باریکی سے آپ کی زندگی کی ہر چیز پر اللہ کے نبی تعلیم دے کے گئے ماشاءاللہ. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, میں تعجب کرتا ہوں اس بات پہ جب بندے کو دیکھتا ہوں خوشی منا رہا, جبکہ اس کو اس وقت جبکہ خوشی منا رہا. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کے گھروں میں کئی بار گیٹ ٹوگیدر ہوتے, یا آپ لوگ پکنک پہ چلے جاتے, یا آرام سے ارے بھائی آ جاؤ آج ذرا تھوڑا موج مستی کر لیں گے بھائی, یہ ایسے موڈ میں آ جاتے. ابو درداء کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے, یہ خوشی منا رہا ہے, جبکہ اس مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ جس وقت یہ خوشی منا رہا ہے اس وقت اس کے اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. کس بات کی خوشی منا رہا؟ ابھی تو جنت ملی نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اطمینان میں اس وقت تک نہیں آتا. بیس کم کرو باس, بیس پورا کم کرو, زیرو کر دو بیس کو, ٹریبل بڑھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اس وقت تک اطمینان میں نہیں آتا جب تک کہ جنت میں اپنا پاؤں نہ ڈال دے. محشر میں بھی ٹھہر کے نہیں آتا, جنت میں پیر ڈالے تک مومن اطمینان میں نہیں آتا. بولے اگر آپ کے اور میرے دل میں اطمینان آ گیا کہ ارے میں تو جاتا ہوں جنت میں, پکا گئے سمجھو قیامت کے دن کام سے, پکا بربادی ہونے والی ہے جس کے دل میں یہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا قول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, مومن اس وقت تک اطمینان میں نہیں آتا جب تک کہ جنت میں پیر نہ ڈال دے. یہ 3 چیزوں کو دیکھ کر روز ہنستا ہوں, بولے روتا ہوں 3 چیزوں کو دیکھ کر. بولے ایک, اگر مجھے موت آ گئی تو میرے پیارے نبی سے میں جدا ہو جاؤں گا. بولے
یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، بولے کہ میں میرے نبی سے جدا ہو جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج آپ کو اور مجھے کس چیز سے رونا چاہیے کہ اگر مجھے موت آ جائے تو مجھے میرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس کے بعد۔ جتنا موقع ہے یہ زندگی میں ہے، جتنی محبت جتانا ہے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ کر جتاؤ، تاکہ قیامت میں یہ ثابت ہو کہ واقعی ہم محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری چیز ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، جس سے کہ میں روتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم میں پلے صراط پر سے کامیابی سے گزر جاؤں گا یا نہیں گزروں گا۔ یا اللہ، یہ صحابی ہے جس کو جنت کی بشارت ملی، اور اللہ کا خوف کا عالم یہ ہے، بول رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں ڈرتا ہوں پلے صراط پہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تیسرا، میں روتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب محشر میں سب کھڑے کر دیے جائیں گے اور فرشتہ سب کے اعمال لا کر دے گا، مجھے نہیں پتا کہ فرشتہ میرا اعمال نامہ سامنے سے دے گا سیدھے ہاتھ میں یا پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دے گا، میں ڈرتا ہوں۔ یہ تین باتیں بھی اگر میں جب آپ لوگوں کے سامنے سنایا نا، آپ یقین مانیے ہم میں سے کسی کے دل پہ رائی کے دانے کے برابر اثر نہیں ہوا، اس کا نہیں ہوا، سچ مانو نہیں ہوا۔ اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لو، مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر نفس آپ کی نفس پکڑ کے بیماری بولتا تو اس کو کیا غیب کا علم ہے؟ نہیں، اس کو تجربہ ہو جاتا پیشنٹ ہوگا۔ اسی طرح ہم اتنا دنیا میں گھس چکے ہیں، آخرت ہمارے پاس کیسا ہے معلوم ہے کیا کہ ہے کتے بھائی، ہوتا کتے بھائی، کتے پہ ہیں ہم لوگ۔ صحابہ اس کو سامنے دیکھ رہے تھے، ڈر رہے صحابہ، ہم کو نہیں معلوم کہ اعمال نامہ کہاں سے ملنے والا ہے۔ اور ایک بار بھی آپ کی اور میری اتنی زندگی گزر گئی، دل سے ایک بار چھانک کے بولی اپنے دل میں، ہم ایک بار سچے دل سے ڈرے اللہ سے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے میدان محشر میں۔ خوف نہیں ہے ہم کو آخرت کا۔ اچھا